ایک کتاب بڑی عمدہ خدیجہ طاہرہ کی شخصیت کے بارے میں لکھی گئی، نام رکھا گیا خصائص ام المؤمنین، اور اس کتاب کا لکھنے والا وہ شخص ابراہیم بہت زیادہ کوئی بڑا نام تو نہیں ہے، لیکن بڑا کمال کیا۔ 160 خصلتیں جمع کی ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کی، 160، اور آخر میں معجزات و کرامات کے باب میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو الگ کتاب مرتب کی جائے کہ کس کس کو خدیجہ کے وسیلے سے کیا کیا ملا، ایک الگ کتاب مرتب کی جائے، وہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں البتہ میں اپنا خود ایک مدعا بیان کرتا ہوں۔ کیا مدعا تھا ان کا؟ کہنے لگے کچھ پریشانی تھی گھر میں کہ بیٹے کے یہاں ولادت کا موقع تھا، گھر میں پریشانی تھی۔ میں نے ویسے ہی ذہن میں آیا کہ اگر خدا مجھے میرے بیٹے کے یہاں بیٹی عطا کرے تو میں نام مولود کا رکھوں گا خدیجہ کے نام پر۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی مطلب کوئی روایت نہیں پڑھی تھی، کوئی واقعہ نہیں پڑھا تھا، ذہن میں بات آئی تو کہتے میں نے ولادت کے بعد جب بیٹی عطا ہوئی یعنی ان کے بیٹے کے یہاں تو نام رکھا خدیجہ۔ نام کی اتنی برکت ہوئی کہ جتنے مسئلے پریشانیاں مشکلات تھے سب کے سب خدا نے نام خدیجہ کی برکت سے ختم کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کے لیے یاد کیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار آگے بڑھے تو اپنے کاروبار میں شامل کیجئے جناب خدیجہ طاہرہ کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رزق میں سے جناب خدیجہ طاہرہ کے نام پہ انفاق کیجئے، اور اگر موقع مل سکے تو حضرت خدیجہ طاہرہ کے گھر کی زیارت کی دعا کیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدیجہ طاہرہ کا گھر مادی لحاظ سے کیا تھا، یہ کل سن لیا آپ نے۔ معنوی لحاظ سے خدیجہ طاہرہ کے گھر کی کیا اہمیت ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ بہرحال گھر اگر بڑا ہو، پیسہ زیادہ ہو تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا عام طور پہ۔ غریب آدمی کیا گناہ کرے گا؟ جس کے پاس گناہ کی سہولت نہ ہو کیا گناہ کرے گا؟ گناہ تو وہ کرے گا جس کے پاس گناہ کی سہولت ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اب اگر تلاش کیجئے کہ اتنے بڑے گھر میں رہنے والی خاتون، اتنے سارے کاروبار کا سرمایہ رکھنے والی خاتون، زمانہ جاہلیت میں شراب عام ہے، زمانہ جاہلیت میں زنا عام ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، جب تک میں ماحول نہیں پڑھوں گا، جب تک معلوم کیسے ہوگا کہ نجاستوں میں طہارت کا مقام کیا ہوتا ہے، یا یوں بات بدل دیجئے کہ جہالتوں میں علم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت زمانہ کفر و الحاد، زمانہ گناہ اور فسق و فجور ہے کہ پورا معاشرہ عام طور پہ سوائے استثناءات کے اس میں مولوی سوچ چکے، اور ایسے میں اتنے بڑے گھر کی مالکن اس مقام پر فائز کہ اسلام سے پہلے، پیغمبر کی زیارت سے پہلے، حضرت فاطمہ زہرا کی ماں بننے سے پہلے آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایسا جہاد کیا ہے، اللہ اکبر، کہ اس مجاہدے کی بنیاد پر زمانہ جاہلیت میں
آپ کو طاہرہ کہا گیا۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، قبلہ نفس کو پاک کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور پاک کرنا شاید آسان و پاک رکھنا مشکل ہے۔ کمال ہے، ہم کوئی حدیث نہ پڑھیں، کوئی روایت نہ پڑھیں، زیارت وارثہ تو پڑھیں گے نا۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ارحام المطہرہ۔ تو رحم مطہر کون ہے؟ مولا حسین کے لیے جناب سید، اور جناب سیدہ کا رحم مطہرہ کون ہے؟ جناب خدیجہ طاہرہ، جو 11 اماموں کی ماں ہیں، اس کی بھی ماں خدیجہ طاہرہ، جو صاحبہ تطہیر ہیں، اس کی ماں ہے طاہرہ۔ بیٹی پر تطہیر ہے اور ماں پر لقب طاہرہ کا عنوان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اتنے بڑے گھر کے بعد، اتنے سارے غلام اور کنیزوں کے ہجوم کے بعد، اتنے بڑے سرمایہ تجارت کے بعد، آپ کی شخصیت اتنی طیب و طاہر ہے، اتنی نفیس شخصیت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی لفظ طاہرہ وہ لفظ ہے جو کسی معصوم نے الگ سے بیان نہیں کیا، یہ آپ کے اصل کردار کی بنیاد پر ہے۔ ہر وہ گھر مبارک ہو سکتا ہے اس میں اچھے کام انجام دیے جائیں۔ آپ تلاوت قرآن کریں، آپ کا گھر مبارک۔ اچھا، ایک مسئلہ اور آج کل ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گیا، ایک صاحب علم شخصیت نے کہہ دیا کہ جی آپ روزہ اپنے گھر کھولا کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس میں کیا عیب ہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں مولانا کیا کریں، مسجد میں کھولیں گھر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، آپ چاہیں تو دونوں مقامات پہ استفادہ کر لیں۔ اگر گھر پہ ہوں تو افضل گھر پہ کھولنا ہے، اور اگر اللہ کے گھر میں ہوں، ابھی الگ بات ہے، بہرحال میں اس طرف نہیں اپنے آپ کو موڑوں گا، کیا یہ مسجد میں کھانے پینے کا انتظام کرنا فقہی لحاظ سے کیسا وہ الگ موضوع ہے۔ مسجد تو عبادت کے لیے، بہت ڈر لگتا ہے کہیں کوئی بات آگے نہ بڑھ جائے، میں تو ڈرتا ہوں مسجد کی تسبیح پہ استخارہ کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کہ مسجد میں جو تسبیح رکھی گئی وقف برائے ذکر سیدہ، ذکر خدا ہے، برائے استخارہ نہیں ہے۔ بھئی آپ جانماز اگر سر کے نیچے رکھ کے سو جائیے، کیا مطلب اس کا؟ مس یوز ہے اس کا۔ یہ تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی مسجد کے باہر انتظام کیا جائے، یا امام بارگاہ میں انتظام کیا جائے، یا ہال میں انتظام کیا جائے، افطار کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے خدیجہ طاہرہ کو کن الفاظ میں یاد کیا؟ بہت ساری آیات ہیں، سورہ مبارک فرقان پہلے پڑھتا ہوں خدمت میں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جب یہ آیت پیغمبر پڑھتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا، تو ازواج سے مراد خدیجہ طاہرہ، وذریاتنا سے مراد فاطمہ زہرا، قرۃ اعین سے مراد حسن و حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اگر سورہ والضحیٰ میں پوچھئے تو الفاظ کیا ہے؟ سورہ احزاب کے الفاظ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو اولا سارے اہل ایمان پر ان کے نفوس کے مقابلے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج
مومنین کی مائیں ہیں. سب سے پہلی ماں کون؟ قبلہ، میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں، میرے والد اگر 2 شادیاں کر لیں تو میری ماؤں میں فرق ہوگا نا. ایک ماں سگی ہوگی اور ایک ماں سوتیلی ہوں گی، دونوں مائیں. تو میرے باپ کو اگر شریعت نے 4 نکاح کی پرمیشن دی ہو تو 4 مائیں ہو سکتی ہیں، مگر کیا کریں کہ 4 میں 3 سوتیلی ہوں گی اور 1 سگی ہوگی. سگی کون سی ہوگی؟ کہ اگر آپ پہلی اولاد ہیں تو پہلی سگی ہوگی، جو بعد میں آئیں سب سوتیلی ہوں گی. تو سارے امت کے لوگ یاد رکھیں، سوتیلی ماں کا بھی احترام کریں مگر سگی ماں کی طرح نہیں. کیا سگی ماں ہے، اللہ اکبر. یقیناً قرآن مجید نے سورہ عمر کے بعد دوحہ میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تا قیام قیامت تک یہ لکھا جاتا رہے گا کہ اس میں عائل کون اور اغنا میں غنی بنانے والا کون. عائل کہتے ہیں تنگ دست کو، اغنا کہتے ہیں تنگ دستی دور کرنے والی شخصیت کو. کیا خدا کا نظام ہے کہ کہتا ہے کہ اے حبیب کیا اس نے آپ کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنا دیا؟ تو حیرت کی بات ہے، خدا اپنے لیے اغنا کہتا ہے، اس نے تمہیں غنی بنایا. مال ختیجہ کا تھا، عطا خدا نے کیا، تو خدا ختیجہ کے مال کو اپنا مال کہتا ہے. اللہ اکبر. اگر مومن ہو تو پھر ختیجہ کو اپنی ماں تو کہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کے محبت کے ایک معیار میں 2 باتیں بیان کروں. سگی سوتیلی تو آئے گا بیچ میں، حالانکہ میں بچ رہا ویسے نہ پڑھوں، کیا کروں. لیکن سگی ماں بھی ہے اور سوتیلی ماں بھی ہے، ماں تو ماں ہے. تو سگی ماں کی مثال محبت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختیجہ طاہرہ کو پیغمبر سے محبت تھی یا پیغمبر کو ختیجہ طاہرہ سے محبت تھی؟ اور کیا دونوں کی محبت ایکول تھی یا دونوں کی محبت میں فرق تھا؟ اللہ اکبر. کتاب کفایت الطالب شیخ گنجی شافعی نے اس کتاب میں روایت کو لکھا. عجیب روایت ہے، ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہے، جو کہ ہم اس طرح اس بات کو واضح نہیں کرتے. فرماتے ہیں پیغمبر انی رزقت حبہا، ختیجہ طاہرہ کی محبت خدا نے مجھے رزق میں عطا کی ہے. حبہا، اس سے یہ خصوصیت بنی کہ ختیجہ حبیبہ یا رسول خدا ہے. نہ بات کو پلٹ دیتا ہوں، حبیبہ نہیں محبوبہ، کیونکہ میں ڈر رہا تھا کہ لفظ کہیں اور نکل جائے. ایک ہے محبوب، ایک ہے حبیب. حبیبہ خاص جناب سیدہ کے لیے ہے، حبیبہ تو حبیبک، تیرے پیغمبر تیرے حبیب کی حبیبہ. کون؟ فاطمہ زہرا بیٹی حبیبہ ہیں اور ختیجہ محبوبہ ہیں. اللہ اکبر. کیا فرق ہوا کہ حبیبہ اسے کہتے ہیں جو محبت کرے، جس سے محبت کرے اسے کہتے ہیں محبوبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی رزقت حبہا. اور شاید یہ بات اتنی آسان آپ کو نہ لگی ہو تو میں آسان کر دیتا ہوں. جب کبھی نکاح کے صیغے پڑھے جاتے ہیں تو خدا رحمت و مودت کو ان دو کے درمیان خود سے اتار دیتا ہے. اگر مجھ جیسا کوئی مولوی آپ کا صیغہ نکاح پڑھے تو خدا رحمت و مودت کو اتار دے، اور اگر ابو طالب جیسا قاری نکاح پڑھے
مجھ جیسا پڑھے تب بھی خدا کہتا ہے کہ محبت اور رحمت قرار دوں گا. سورہ روم تفصیل کے وقت ہیں. اب آئیے اس روایت میں آپ کو محبوب رسول خدا، بہت غور کیجئے گا، سارے وہ القاب جو کہیں اور فٹ کیے گئے ہیں وہ اصلاً القاب ختیجہ طاہرہ ہے، محبوب رسول خدا.